جہان آباد کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا المرسل علی قدر المرسل، مرسل رسول بھیجنے والا اور مرسل بھیجا ہوا رسول۔ حضور مرسل ہیں، ہم کہتے ہیں نا سید المرسلین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین۔ مرسل کہتے ہیں رسول کو، مرسل کہتے ہیں رسول بھیجنے والے کو۔ مرسل حضور ہیں تو مرسل کون ہوا؟ اللہ کی ذات مرسل ہوئی۔ دو لفظ بولے سرکار سیدنا خالد بن ولید نے، فرمایا المرسل ولا قدر المرسل۔ فرمایا میرے نبی کی شان سننا چاہتا ہے رومی؟ کہا جناب۔ فرمایا دو لفظوں میں شان مصطفیٰ کا خطبہ پڑھوں گا، لفظ دو بولوں گا، مطلب تو خود سمجھتے رہنا، معنی خود ڈھونڈتے رہنا۔ جناب خالد بن ولید نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، میرا محبوب وہ ہے جس کو دیکھوں تو اس کا محبوب نظر آتا ہے، میرا مولا وہ ہے جس کو دیکھوں تو اس کا مولا نظر آتا ہے، میرا مالک وہ ہے جس کو دیکھوں تو حقیقی خالق و مالک نظر آتا ہے۔ اللہ کیا کہا؟ المرسل، فتوہ لگ جائے گا میں کہ المرسل اسی کہ مرسل، المرسل علی قدر المرسل۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ جناب خالد بن ولید کی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سر کا بقدم شان ہے یہ، اللہ کے سر کا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ حضور اللہ کی شان ہے، حضور اللہ کی شان ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو ایک اور مقام پہ قصیدہ درود میں اعلیٰ حضرت یوں بیان کیا کہ مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، یا رسول اللہ تم میں ظاہر ہے خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے یہ تو کوئی جان نہیں سکتا۔ آپ کے نام پاک کی دھومیں ہر زمانے میں مچی رہی۔ حضرت ابن عباس مولا علی کا آپ نے فرمان سنا کہ جتنے نبی رسول آئے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کے سامنے ہمارے حضور کا ذکر ولادت و آمد و بعثت کیا۔ اس حدیث کا کھلا مطلب یہ ہے حضور کی تشریف آنے کی خبریں دیا کرتے، اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں لم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به، کہ ہر امت نے حضور کے آنے کی خوشخبریاں ایک دوسرے کو سنائیں، مبارکبادیاں دیا کرتے، خوشخبریاں سنایا کرتے، مجدے سنایا کرتے۔ پہلی امتیں جب ان کے کٹ ہوتے، محفلیں ہوتی، شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے، خوشی کے مواقع آتے، تو وہ پہلی امتیں جب مل جل کے بیٹھتی تو ان کا موضوع سخن کیا ہوتا؟ نادانو تم بیٹھتے ہو تو موضوع سخن امریکی یہودی ایجنٹ تمہارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، اور پہلی امتوں کا موضوع سخن کیا ہوتا تھا؟ پہلی امتوں کے چار سیانے بندے مل کے بیٹھتے تو آپس میں کہتے اچھا دسو نا حضور نے کدوں آنا ہے، دسو نا سونے نبی دی آندہ بیلا نیڑے آگے۔ اسی حضرت موسیٰ کو بھی سنیا تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی سنیا تھے، ابراہیمی انہوں نے دعاواں مانگتے رہے، تو کدوں آنا ہے انہوں نے؟ ابراہیم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انہوں کی گلنا کر دے رہے، آنا کدوں ہے، آنا کدوں ہے۔ پھر ایک دوسرے کو کہتے آئیں گے تو ضرور، ساڑیاں حیاتیاں چنا آئے کہ ساڑیاں نسلہ دے تک کھڑ گیا ہوگا۔ لفظ تتباشر، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے، خوشخبری بوتھا بٹ کے نہیں دیتی جاتی، مسکرا کے خوشخبری دی جاتی ہے، کوئی لڈو مٹھائی کھلا کے خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو حضور قیامت سے
پہلے ہی آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ہوں تے سونا آ گیا ہے, ہوں گلیاں بازار کیوں نہ سجن ہے. اور دوسری بات ابن عباس کہتے ہیں متصفی ہو گئی, ساتھ وہ قومیں حضور کا وسیلہ تھام کر رب سے دعائیں کیا کرتے ہیں, حضور کا وسیلہ تھام کے رب سے فتح مانگا کرتے. ان پر جب مشرکین کفار لشکر کشی کرتے, مشرکین کفار کی فوجیں ان پہ چڑھ دوڑتی, ان پر جنگیں مسلط ہو جاتی, تو وہ قومیں اہل کتاب بالخصوص, بنی اسرائیل بالخصوص اکٹھے ہو کر ہمارے حضور کے نام کا وسیلہ تھام کر رب سے دعا مانگا کرتے. کیا دعا مانگا کرتے؟ اعلیٰ حضرت تفسیر سے یہ حدیث بیان کی. وہ دعا مانگا کرتے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ فی التورات. اے اللہ ہمیں فتح دے, کامیابی دے, کامرانی دے اس نبی کے صدقے جو خاتم النبیین ہیں, جو ختم المرسلین ہیں, جو آخر الانبیاء ہیں, جو آخر الزمان ہیں. ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن تورات میں پڑھا کہ بڑے سونے ہوں گے. ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن تورات میں پڑھا کہ بڑے پیارے ہوں گے. ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن موسیٰ سے سنا ہے بڑی شان والے. اور بات صرف حدیث تک نہیں ہے, قرآن مجید بھی یہی فرما رہا ہے. فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. رب فرماتے ہیں میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا کہ لوگ ان کا وسیلہ تھام کر مجھ سے فتح مانگا کرتے تھے, مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے. جو سونا نبی دنیا میں آنے سے پہلے جھولیاں بھر رہا ہے. چلو اس طرح کہنے میں کسی کا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹتا رہے, یوں کہہ لیتے ہیں جس نبی کے صدقے رب پہلوں کی بھی جھولیاں بھرتا تھا, ہم تو الحمدللہ اس کی چوکھٹ کے فقیر ہیں, تو ہمارا دامن کیسے خالی رہے گا. اسی لیے تو امام احمد رضا پکار کے مانگ, کیا کہا, مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو منگل لگے سوچی نہیں پینا کہ کی منگا تے کی نہ منگا. فرمایا جو جو منگنا ہی مانگ لے, لبنا کے اتھ ہوئی لبنا. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. جو زیادہ مانگے نا تو دینے والا کہتا ہے کی ہے یار پیچھے کہہ دیں. حتیٰ کہ ماں باپ بھی کسی وقت کہہ دیتے ہیں اور بس بھی کرو اگر تو کھا لے پہلے. حضور کبھی نہیں کہتے, بلکہ حضور کہتے ہیں ہور دم ہور دم. آؤ حدیث پاک پڑھتے ہیں. حضرت ربیعہ اسلم فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا اور سرکار کے وضو شریف کے لیے پانی بھر کے لایا, اور وضو کا پانی وہ برتن حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. سرکار اتنے خوش ہوئے, مجھ سے فرمانے لگے سل چل مانگ. ربیعہ نے جان کا نذرانہ بھی پیش نہیں کیا, مال کا نذرانہ بھی پیش نہیں کیا. ایک لگن میں ایک برتن میں پانی بھر کے لائے. اس خدمت پر ہی حضور نے کونین کی نعمت عطا فرمانے لگے. تو مجھے بتاؤ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی حضور کی عزت کے لیے, جن صحابہ نے جانیں لٹا دی حضور کی ختم نبوت کے لیے, حضور نے ان کو کیا کچھ نہیں عطا کیا. پانی بھرنے والے کو اتنا کچھ, تو جس نے جان ہی لٹا دی اس کو کتنا کچھ. فرمایا سل مانگ. علماء فرماتے ہیں کہ اس سل لفظ میں ما شئتا موجود ہے, جس کا مطلب ہے جو تو چاہے مانگ.
ماں شیطہ کا لفظ حضور نے بولا نہیں، بعض بات میں ہے سلمان حضور کا انداز بتا رہا ہے کہ مانگ جو مانگنا ہی مانگ. میرے آقا نے کوئی شرط نہیں لگائی ہاں کہ یہ نہ مانگ وہ نہ مانگ، اتنا لے لے اتنا لے لے، نہیں. حضور کی ایک اور حدیث بیچ میں سنو، اعلیٰ حضرت حضور کی ان آیات اور صاحب عطا ہوں پہ ان حدیث کا پورا مجموعہ تیار کیا. اتنی موٹی کتاب لکھی الامن والعلا شریف. طویل حدیث ہے، اختصار میں بیچ میں سے اس کی خوشبو تو ساری خوشبو ہے، اس خوشبو میں سے ایک جھونکا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں کہ ایک عرابی آیا، گاؤں دیہات کا بندہ، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے. حضور خاموش. انہوں نے پھر کہا حضور کچھ عطا کیجیے. آقا پھر خاموش. پھر اس کیا حضور کچھ دیجیے. حضور خاموش. 3 مرتبہ ایسا ہوا، جب چوتھی مرتبہ کہا سرکار نے چشمہ میں کی تو میں سل ما شئتا یا عربی، ایک گاؤں کے رہنے والے مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت مولانا فرماتے ہیں حضور نے جب یہ فرمایا تو ہمارے دل ایسے اچھل پڑے. ہم نے کہا بندیا ہوں نے منگنی تے بس جنت منگی، جنت ہو انہیں پاسے نہ کر دو. مولانا نے فرمایا ہمارے دلوں میں سے جھوم کر کہا لے بھئی کرم ہو گیا. حضور فرما رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ، اب جنت کے سوا کچھ اور نہ مانگ. اگو کی منگیا؟ عرض کی تھی سرکار اونٹ لے گئے. اونٹ لینا جی، تو تھوڑے سامان بھی دے. فرمایا اللہ اللہ تجھ سے اچھی تو وہ بڑی آ رہی ہے حضرت موسیٰ کی امت کی کہ جس نے موسیٰ سے جنت لے لی تھی. پھر حضور نے وہ قصہ خود سنایا. جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے، فرعون کے عذاب سے اپنی قوم کو نجات آپ نے دلائی. جب نیل کے کنارے پہنچے تو سواریوں نے منہ پھیر لیا. آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ بھی نہیں جانا. آپ کی سواری میں منہ پھیرا. نبی کی سواری معمول من اللہ ہوتی ہے. سواری نے آپ کی سواری نے چہرہ پھیر لیا. جناب موسیٰ نے عرض کی یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا موسیٰ یوسف کی قبر کھولو، اس کا جسم شریف نکالو اور اپنے ساتھ لے جاؤ. جناب یوسف علیہ السلام ان کا جسم مبارک نکالو، ساتھ لے جاؤ. یہ وحی آئی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں سے اہم بندوں کو بلایا. فرمایا حضرت یوسف کی قبر مبارک کہاں ہے، کون بتائے؟ شاید وہ بوڑھی اماں بتا سکے. عرض کی حضور وہی بتائے. فرمایا اس اماں کو لے کر آؤ. بوڑھی اماں کو لے کر آئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا بی بی چل بتا حضرت یوسف کی قبر مبارک کہاں ہے. اب آگے سے اس نے کیا کہا؟ نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں کہ جو میں آپ سے مانگوں. حضرت موسیٰ بڑے جلالی لگی. کہا نہیں بتاؤں گی سرکار جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں کہ میں جس کی ہوں طلبگار. فرمایا مانگ. کیا مانگتی؟ کہا مجھے جنت میں آپ نے اپنے ساتھ رکھنا، اس درجے میں مجھے رکھنا ہے، اس منزل میں رکھنا ہے، اس مقام پہ رکھنا ہے جہاں آپ ہوں گے. کہاں موسیٰ کیا کہا تھی مہر نشانی؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا حالی سنائے حضور. آپ کو پتہ نہیں کتنی بلندی دے رہے. جناب موسیٰ نے سلیل جنہ
بڑیاں گلا نہ کر جنت للے میرے کو جنت میں تم دے دینا سلیل جنت بی بی جنت لے لے جنت میں دے دیتا ہوں اینیاں اچھوں گالیاں نا مار کے جتھے میں رہنا تو وہ اتھے رکھا کونے بھی کیا کہ سرکار کے دیکھ لو میں دے نہیں دے دسنا حضرت یوسف کی قبر دا پتہ میں نہیں دے دسنا حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ تکرار ہوئی حضرت موسیٰ کی اس بی بی کی موسیٰ کے سلیل جنت وہ بی جنت للے میرے کو رو حضرت فرماتے ہیں یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں سلیل جنت جنت کا سوال کر میں دے دیتا ہوں یہ موسیٰ کا اختیار ہے تو محمد مصطفیٰ کا اختیار کیا ہوگا یہ مقتدی کا اختیار ہے میرے امام الانبیاء کا اختیار کیا ہوگا کیا کہا تھا شریعہ مفتی اختر رضا علیہ رحمہ نے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں